اور جو ادب کے ترازو میں الفاظ، شعر اور باتیں ہوں گی وہی اہل سنت اپنے سینوں میں القاء کرے گی۔ بصورت دیگر ہم کسی شاعر کو نہیں مانتے، کسی شعر کو نہیں مانتے، کسی نقیب کو نہیں مانتے، کسی نعت خان کو نہیں مانتے۔ اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے اسٹیج پر بڑے علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایسی قبیح اور کفریہ عبارت پڑھ دیتے ہیں، کام ایسے لوگ کرتے ہیں اور جواب پھر علماء کو دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا علماء منبر پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر اس بات سے دستبرداری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا کسی ایسے نقیب سے بھی تعلق نہیں ہے، کسی ایسے نعت خوان سے بھی تعلق نہیں ہے، کسی ایسے خطیب سے بھی تعلق نہیں ہے جس کا عقیدہ اہل سنت سے برخلاف ہے۔ ہمارا اسی سے تعلق ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے پر ہے۔ لہٰذا اشعار پڑھنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے الفاظ کو ادب کے سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے۔ وہ بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں، پہلے سوچو تولو پھر بولو۔ تو یہ جوش خطابت میں